بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین لوگوں کی بد دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ ان تین لوگوں کی بد دعا سے بچے رہنا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تین لوگوں کا ذکر کریں گے جن کی بد دعا اللہ پاک جلد قبول فرماتے ہیں۔ ناظرین، اس امت کو پروردگار عالم نے مختلف خصوصیات سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور اس کی قبولیت کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اپنی حاجات کو اپنے خالق و مالک کے سامنے بغیر کسی جھجک کے پیش کر کے اپنی مراد مانگ سکتا ہے، لیکن کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کے لیے بد دعا کرے، بلکہ کسی کے حق میں کسی مصیبت کے آنے کی تمنا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق تو یہ ہے کہ وہ اس کے لیے اللہ پاک سے خیر اور عافیت کی دعا کرے، نہ کہ اس کے حق میں بد دعا کرے۔ لیکن تین لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی کو بد دعا دیں تو اللہ پاک قبول کرنے میں تاخیر نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک والدین ہیں کہ والدین کی بد دعا اللہ پاک جلد قبول فرماتے ہیں۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین اولاد کے ظلم سے پریشان ہو کر انہیں بد دعا دیتے ہیں، اور کبھی کبھی والدین کی طرف سے خطا ہوتی ہے کہ بلا سبب یا معمولی باتوں پر اولاد کے لیے بد دعا دیتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں اپنے آپ کے لیے، اولاد کے لیے اور مال و دولت کے لیے بد دعا کرنے سے منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو اور اپنے مالوں کو بد دعا نہ دو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے عطا اور قبولیت کی گھڑی ہو اور ادھر تم کوئی بد دعا دو کہ اللہ تعالیٰ اسے تمہارے لیے قبول کر لے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیں، ان کو دعائیں دیں، کیونکہ ماں باپ کی زبان سے اولاد کے لیے نکلی ہوئی ہر بات اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ آپ لوگوں نے تو امام کعبہ عبد الرحمن السدیس کا نام تو سنا ہوگا۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک بچہ اپنے ہم عمر لڑکوں کی طرح بہت زیادہ شرارتی تھا۔ ایک دن اس کے گھر مہمان آئے اور اس کی ماں نے مہمانوں کے لیے سالن تیار کیا، لیکن اس بچے کو شرارت سوجی، اس نے سالن میں مٹی ڈال دی۔ جب ماں نے سالن میں مٹی دیکھی تو وہ سمجھ گئی کہ کس نے ایسا کیا ہے۔ اس نے غصے میں شرارتی بیٹے سے کہا کہ چل بھاگ ادھر سے، جا، اللہ تعالیٰ تجھے کعبے کا امام بنائے۔ یہ بات بتاتے ہوئے شیخ صاحب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ پھر فرمایا، اے امت اسلام، جانتے ہو وہ شرارتی بچہ کون تھا؟ وہ شرارتی بچہ میں ہوں جو تمہارے سامنے کھڑا ہوں، امام کعبہ عبد الرحمن السدیس۔ شیخ عبد الرحمن السدیس صاحب ماں کی دعا کی بدولت حرم شریف کی ہر دل عزیز امام بنے اور آج عالم اسلام میں ہر دل پر راج کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اے ماؤں، اپنی اولاد کے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہو، چاہے کتنا ہی غصہ کیوں نہ ہو۔ بچوں کے لیے منہ سے خیر کے کلمے ہی نکالا کرو۔ اولاد کو لان تان اور بد دعا دینے والی مائیں سن لیں کہ والدین کی دعا اور بد دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسرا، وہ شخص جس کی بد دعا اللہ جلدی قبول فرماتا ہے وہ مظلوم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بری بات زبان پر لانے کو کسی کے لیے پسند نہیں کرتے سوائے مظلوم کے، یعنی کہ اپنے مظالم کی نسبت کچھ شکایت کرنے لگے تو وہ گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ مظلوم کی بات خوب سنتے ہیں اور ظالم کے ظلم کی حالت کو خوب جانتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عامل بنا کر یمن بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، یعنی وہ فوراً پروردگار تک پہنچ جاتی ہے اور ظالم کی خرابی ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ظالم کو اسی وقت سزا ہوتی ہے، بلکہ اللہ پاک جس طرح چاہتے ہیں ویسے حکم دیتے ہیں، کبھی فوراً سزا دیتے ہیں، کبھی ایک میعاد کے بعد، تاکہ ظالم اور ظلم کرے اور خوب پھول جائے، اس وقت دفعتاً وہ پکڑ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ یہ چنگاریوں کی طرح آسمان کی طرف اٹھتی ہے۔ ظلم سے اجتناب کرو اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرو کیونکہ وہ آسمان کی طرف ایسے اٹھتی ہے جیسے آگ کی چنگاری اٹھتی ہے۔ آپ نے مظلوم کی بد دعا کو اس کے تیزی سے اوپر اٹھنے کی وجہ سے چنگاریوں کے ساتھ تشبیہ دی۔
یا پھر اس لیے کہ یہ ایک ایسے دل سے نکلی ہوتی ہے جو ظلم و جبر کی آگ سے دہک رہا ہوتا ہے اور یہ پردوں کو ایسے چیرتی ہوئی نکلتی ہے گویا کہ چنگاری ہو۔ ناظرین، ظلم صرف مار پیٹ کو نہیں کہتے بلکہ کسی کا حق ہڑپ کرنا بھی ظلم ہے۔ بہن کا وراثت کا حق اسے نہیں دینا، بیوی کو جسمانی و مالی حق نہیں دینا، ان کو ذلیل کرنا تو یہ بھی ظلم ہے۔ تو جو لوگ بہنوں کو یا بیویوں کو حق نہیں دیتے تو وہ لوگ ظالم ہیں اور اللہ پاک ان سے اس کا حساب لیں گے۔ تیسرا، وہ شخص جس کی بد دعا اللہ پاک جلد قبول فرماتے ہیں وہ مسافر ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ 3 لوگوں کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، ایک مظلوم کی دعا، دوسرے مسافر کی دعا اور تیسرے والدین کی اپنی اولاد کے لیے دعا۔ اب اکثر والدین یہ سوال کریں گے کہ ہم تو اولاد کے لیے دل سے بد دعا نہیں مانگتے بلکہ غصے کی حالت میں منہ سے بد دعا کے الفاظ نکلتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ اور کیسے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے، آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیتا جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ کب کا پورا ہو چکا ہوتا۔ سو ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے ان کے حال پر چھوڑتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اس آیت کے تحت تفسیر احسن البیان میں مذکور ہے کہ اسی طرح جب انسان غصہ یا تنگی میں ہوتا ہے تو اپنے لیے اور اپنی اولاد وغیرہ کے لیے بد دعائیں کرتا ہے جنہیں ہم اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ زبان سے تو ہلاکت مانگ رہا ہے مگر اس کے دل میں ایسا ارادہ نہیں، لیکن اگر ہم انسانوں کی بد دعاؤں کے مطابق انہیں فوراً ہلاکت سے دوچار کرنا شروع کر دیں تو پھر جلد ہی یہ لوگ موت اور تباہی سے ہمکنار ہو جایا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان تینوں لوگوں کی بد دعا سے بھی بچائے رکھے، آمین ثم